اسی طرح دوسری آیت سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مرزا صاحب کو جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں نا سورۃ الفتح کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے، تو مرزا صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ان 1400 صحابہ کرام کی شان ہے جو بیت رضوان میں حاضر ہوئے تھے، جو شامل ہوئے تھے، یہ سب صحابہ کی شان نہیں ہے، یہ تو صرف بیت رضوان والے صحابہ کی شان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضامندی کا سرٹیفکیٹ جو ہے صرف بیت رضوان والوں کو ملا ہے، باقیوں کو نہیں ملا ہے۔ مرزا صاحب کاش کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 100 ہے، 100 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی، اس کا مطالعہ آپ نے کبھی کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والے تھے، پہل اسلام قبول کرنے والے تھے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اسی طرح والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے شروع میں سابقون الاولون، شروع میں اسلام قبول کرنے والے، سبقت لے جانے والے وہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی ان کے پیچھے جو ایمان لے کے آئے، ان کے بعد اسلام قبول کیا جنہوں نے، مہاجرین اور انصار بھی جو السابقون الاولون میں سے ہیں، اور جو بعد والے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ بتائیں مرزا صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ یہ 1400 صحابہ کرام کی شان ہے اور فضیلت ہے، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کہ السابقون الاولون بھی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور ان کے بعد ایمان لانے والے سارے صحابہ کرام اس میں بال اتفاق شامل ہیں، سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ مرزا صاحب آپ پورا زور لگا کر بھی اس آیت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خارج نہیں کر سکتے، بلکہ کسی صحابی کو خارج نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ کرام جو بھی السابقون الاولون کے بعد مسلمان ہوئے، چاہے وہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، وہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، جب بھی مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تو آپ کے نزدیک بھی مسلم ہے، زبانی طور پر تو آپ یہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اب دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبانی طور پر آپ مانتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے اور ان کا ایمان ثابت ہے، اور خود آپ نے مرزا صاحب بول کر کہا کہ وہ لوگ رافضی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت یا ان کے ایمان کی انکاری ہیں۔ رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا، ناسبی ایک ایکسٹریم پہ ہے، خال مومنین اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، رافضی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت اور ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ نے مان لیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مومن ہیں، تو والذین اتبعوہم بإحسان، مرزا صاحب جن لوگوں نے احسان یعنی ایمان کے ساتھ پیروی کی، یعنی ایمان لے کر آئے بعد میں، تو ان لوگوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ جب وہ شامل ہیں تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مرزا صاحب سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، السابقون الاولون پر جس طرح اللہ راضی ہوا مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اسی طرح والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں جو ایمان لے کر آئے ان کے بعد، ان پر بھی اللہ اسی طرح راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کیں، باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مرزا صاحب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یعنی ہر بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے جو السابقون الاولون میں شامل نہیں، ان کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے بھی جنتوں کا وعدہ فرما دیا، اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ لفظ اس بات کا واضح طور پر تقاضا کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، کبھی جہنم کی ہوا تک نہیں انہیں چھوئے گی، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ وہ جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں مرزا صاحب، ان کو کامیابیوں کی نویدیں سنائی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں جنت کی بشارت تو قرآن دے رہا ہے انہیں،
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یا پھر آپ سیدھے سیدھے رافضیوں کی طرح پورا مطلب رافضیت کا اظہار کریں، اور نعوذ باللہ، ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ آپ کہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ منافقت چھوڑ دیں، یا تو کہیں کہ ہم ایمان کے بھی انکاری ہیں رافضیوں کی طرح، تو یا پھر اہل سنت کی طرح پورے آپ کہیں کہ جب ان کے ایمان کے ہم اقراری ہیں تو پھر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں حاصل ہوا ہے، یقیناً حاصل ہوا ہے۔